لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه صدق الله العلي العظيم. دروشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں انشاءاللہ العزیز. اس ذکر مبارک میں ایسی بہت سی باتیں بھی بیان ہوں گی جن سے ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہوگی. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیوں سیر کرائی، کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر اور واقعات معراج کے سلسلے میں جو باتیں کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. غور فرمائیے، دعویٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا نہیں کیا، بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ سوچا جاتا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا. تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر ہے. اس ابتدائی جملے نے تمام اعتراضات کو ختم کر کے رکھا کہ وہ قرہ زمہریر سے کیسے گزرے، قرہ نار سے کیسے گزرے، بشر ہو کر عرش پر کیسے گئے، اور اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آ گئے. ارے میاں، سیر کرانے والا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر کسی مسلمان کو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اسی واسطے پہلے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عاجزی سے پاک ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے جو لے جانے والا اور سیر کرانے والا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی، جو لے گیا اپنے بندے کو. بعبدہ ہی فرمایا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے.
ہم مانتے ہیں اور اس پر دل و جان سے ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نور ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے حبیب ہی، بے نور ہی نہیں فرمایا، بے عبد ہی فرمایا؟ تو اس میں بڑے اسرار ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک دو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ بے عبد ہی اس لیے فرمایا کہ ثابت ہو جائے معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے وہاں روح مال جسم ہی مراد ہوا ہے، کسی مقام پر روح مراد نہیں۔ قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں بھی حضور کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے تو وہاں روح مال جسد ہی مراد لیا گیا ہے، کسی مقام پر بھی صرف روح کو مراد نہیں لیا گیا۔ تو بے عبد ہی فرما کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی معراج تو ان کو ہر وقت ہی حاصل رہتی۔ ایک حکمت یہ تھی، اور دوسری حکمت کیا ہے؟ سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو شان عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے تھے، یعنی اپنی کامل اکمل عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے تھے۔ اس واسطے اللہ نے بے عبد ہی فرمایا۔ چنانچہ قرآن پڑھ کے دیکھو کہ جب میرے تمہارے پاس آئے تو پھر کیا فرمایا؟ ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے۔ اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں کون ہیں؟ رسولنا، یہ ہمارے رسول ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، یعنی روشن دلیل، سراپا معجزہ۔ اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاس آیا یہ کون ہے؟ یہ ہماری روشن دلیل ہے، یہ سراپا معجزہ ہے۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں جانتے ہو کون ہے؟ یہ نور ہے۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یہ نبی جس کو ہم نے بھیجا ہے جانتے ہو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج منیر۔ تو ذرا غور کرو، میرے تمہارے پاس آئے تو فرمایا یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہماری روشن دلیل ہے، یہ نور ہے اور یہ سراج منیر ہے، اور یہی رسول جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو فرمایا یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے۔ ایک مثال سے یہ بات سمجھاؤں، دیکھو کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، بڑے جاہ و جلال والا، بڑے مرتبے اور کمال والا، بڑے عدل و انصاف والا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، تو وہ بادشاہ جب اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں جائے تو بتاؤ کہ بادشاہ جب اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو بحیثیت ایک بیٹے کے جائے گا یا نہیں؟ اپنی ماں کی خدمت میں جب جائے گا تو بیٹا بن کے جائے گا، وہاں اپنا روب و جلال دکھانے یا اپنا دبدبا اور اختیارات استعمال کرنے نہیں جائے گا، بلکہ نیاز مند بن کے سلام کرنے اور ماں سے دعائیں لینے جائے گا۔ ماں دور سے دیکھے گی، کہے گی سبحان اللہ میرا بیٹا آ رہا، بادشاہ سر جھکا کے سلام کرے گا، ماں پشت پر ہاتھ پھیرے گی اور دعائیں دے گی۔ یہ بتائیے کہ وہی بادشاہ جب قوم کے پاس آئے گا تو کیا قوم کے پاس بھی بحیثیت ایک بیٹے کے آئے گا یا قوم کے پاس بحیثیت ایک بادشاہ کے آئے گا؟ قوم کے پاس آئے گا تو بادشاہ کی حیثیت میں آئے گا، بڑے روب و جلال کے ساتھ آئے گا۔ جب ماں کے پاس گیا تھا کیفیت اور تھی، جب قوم کے پاس آئے گا تو کیفیت اور ہوگی۔ تو یہ بتائیے کہ جب بادشاہ قوم کے پاس آئے تو قوم بھی یہ کہنا شروع کر دے کہ بیٹا آ رہا ہے بیٹا، تو بولو وہ قوم لائق اور مہذب کہلائے گی، بدتمیز کہلائے گی یا نہیں؟ لوگ کہیں گے بڑی بدتمیز قوم ہے یہ ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ بادشاہ بیٹا بھی ہے، مگر بیٹا ہے ماں باپ کا، قوم کا بادشاہ ہے، بلا تشبیہ و تمثیل
تفصیل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں لیکن میرے تمہارے آقا و مولا ہیں۔ رب کا حق ہے ان کو بندہ کہے، میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا کہے، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں میرے تمہارے آقا و مولا۔ تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے فرمایا دیکھو بھئی یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے، تو میری بارگاہ میں تو آیا ہے حاجی کے ساتھ، لیکن تمہارے پاس آیا ہے رسول بن کے، تمہارے پاس آیا ہے نبی بن کے، تمہارے پاس آیا ہے نور بن کے، تمہارے پاس آیا ہے سراج منیر بن کے۔ تو یاد رکھو اللہ کا حق ہے ان کو بندہ کہے، میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا کہے۔ ایک بات اور بھی سنو، بولو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محکوم ہیں یا نہیں؟ اللہ کے محکوم ہے، یعنی ان پر اللہ حاکم ہے اور وہ اللہ کے محکوم ہیں۔ اللہ کے تو محکوم ہے لیکن میرے تمہارے کیا ہے؟ حاکم۔ اور حاکم بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ تو رب کے تو ہیں محکوم اور میرے تمہارے حاکم، اسی طرح رب کے بندے میرے تمہارے آقا و مولا۔ تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔ دیکھو نا، جب رب کی بارگاہ میں جاتے تھے تو عاجزی کرتے، سجدے کرتے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، زاری کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے آتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیتے تھے، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے واپس کر دیتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں عاجز ہیں اور مخلوقات کے سامنے قادر ہے۔ ان کی عاجزی بھی حق، ان کی قدرت بھی حق، رب کی بارگاہ میں عاجز اور مخلوقات کے سامنے قادر۔ تو چونکہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اس واسطے اللہ نے فرمایا بے عبدے ہی، کیونکہ حضور عاجزی کے ساتھ شان عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ افسوس لوگوں نے حضور کی شان عبدیت کو نہ سمجھا تو انہوں نے لفظ بے عبدے ہی دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھی بندے تھے اور ہم بھی بندے، وہ برابری کے دعوے شروع کر دی کہ ہم بھی ان جیسے ہیں اور وہ ہمارے جیسے تھے، وہ بھی بندے ہم بھی بندے۔ بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے لیکن میرے تمہارے جیسے نہیں تھے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس پر ایک بڑا پیارا شعر لکھا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبد ہوں چیز دیگر ای سراپا انتظار منتظر۔ فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبد ہوں کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے۔ ہم ہیں عبد اور سرکار ہے عبد ہوں۔ کلمہ شریف میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمدن عبد ہوں۔ اور رب نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ ہی۔ تو حضور عبد ہو ہے اور ہم ہیں عبد۔ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبد ہو کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ فرماتے ہیں اتنا فرق ہے کہ جو عبد ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور عبد ہو کی یہ شان ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو جائے۔ یعنی عبد وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے اور عبد ہو وہ ہے جس کو اللہ راضی کرے۔ تو میاں بندے تو ہم بھی ہیں اور بندے حضور بھی تھے، مگر ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ ان کو راضی کرتا۔ دونوں نے بے انتہا فرق۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیسے لے گیا، کس شان سے لے گیا، کیوں لے گیا، کہاں تک لے گیا۔ یہ 3 چیزیں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کتب احادیث، کتب تفاسیر اور کتب سیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا خلاصہ پیش کروں گا اور بعض مقامات پر حوالے بھی پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا جبریل بہشت میں جاؤ، وہاں سے ایک براق لے لو اور 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو، میرے محبوب کو میرا سلام و پیام دو اور براق پر سوار کر کے شان و شوکت سے لاؤ، کیونکہ ہم ان کو سیر کرانا اور اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے جبریل امین بہشت میں پہنچے۔ بہشت میں 40,000 براق تھے، ان میں ایک براق ایسا تھا جو رو رہا تھا۔ جبریل امین اس رونے والے کے پاس پہنچے، بھئی تو کیوں روتا ہے، تجھے کیا صدمہ پہنچا؟ اس براق نے کہا ہے اللہ کے مقرب فرشتے
جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان براقوں میں سے ایک براق اللہ کے حبیب کی سواری کے لیے جائے گا، میں اس وقت سے رو رہا اور رو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا اور فریاد کر رہا ہوں کہ اے اللہ اپنے حبیب کی سواری کے لیے مجھے منتخب فرما دے، اپنے حبیب کی سواری کا شرف مجھے عطا فرما دے۔ رو رہا ہوں کہ شاید زاری قبول ہو جائے اور یہ شرف مجھے عطا ہو جائے۔ جبریل کو بھی اس کی حالت پر ترس آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں کس کو لے کے جاؤں؟ ارشاد ہوا اسی کو لے جاؤ جو ہمارے حبیب کے اشتیاق میں رو رہا ہے۔ براق تو سبھی مستحق تھے، سبھی خوبصورت تھے، مگر محبوب کی ملاقات کا اور محبوب کی سواری کا شرف اس کو حاصل ہوا جو محبوب کی ملاقات کے شوق میں روتا تھا۔ معلوم ہوا اس کے دل میں حضور کی محبت تھی، حضور کا عشق تھا، اور جس کے دل میں محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، پھر وہ محبوب کی ملاقات کو تڑپتا ہے، اور محبوب نہ ملے تو وہ روتا ہے، اور پھر جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ پنجابی یہ کہتے ہیں جیڑا رویا ہوتا کم ہویا، تو میاں یہ رونا بڑی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ، وہ بھی جب تک کھیلتا رہے تو ماں دودھ نہیں دیتی، جو ہی روتا ہے ماں سارے کام چھوڑ کر آتی ہے اور اس کو آ کر سینے سے لگا لیتی ہے اور دودھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو 4 روز کا بچہ بھی جانتا ہے کہ میں روؤں گا تو میری ماں مجھے سینے سے لگا لے۔ اور یاد رکھنا 1000 ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں جتنی رسول اللہ کو اپنے غلاموں اور اپنے محبوں سے محبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں جو حضور کی ملاقات کے شوق میں روتا ہے۔ تو وہ براق منتخب ہو گیا جو حضور کے عشق میں محبت میں روتا تھا۔ جبریل امین نے اس براق کو لیا، 70,000 فرشتہ ساتھ لیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حتیم شریف کے اندر جو خانے کعبے کا یہ ایک حصہ ہے لیتے ہوئے، جبریل امین نے حضور کو اللہ کا سلام و پیام پہنچایا، اور سنو کیا کہا۔ جبریل امین نے کہا یا محمد ان ربک لیشتاق الیک، اے محمد بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا اندازہ کرو جبریل امین کیا کہہ رہے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر جھوم اٹھے اور انہوں نے 2 شعر فرمائے۔ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری جی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، پیدل سفر کر کے طور پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر سوال کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا میں تجھے دیکھوں۔ حکم ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حبیب کہیں جاتا نہیں، جا کر سوال کرتا نہیں، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، براق دے کے بھیجتا ہے، 70,000 فرشتہ دے کے بھیجتا ہے، اور فرماتا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اے میرے حبیب کلیم میرے دیدار کا مشتاق ہے اور محبوب میں تیرا مشتاق۔ کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، چشمہ زمزم پر تشریف لائے، وضو فرمایا، جنتی جوڑے سے بے تن کیے، براق حاضر کر دیا گیا، جبریل نے نکاح پکڑ لی، میکائیل نے مہار تھام لی، 70,000 فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا، کونین کے دولہا سوار ہو گئے۔ اندازہ کرو جس کی رکاب جبریل پکڑے تو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہ رکاب پکڑتا ہے، اور جس کی رکاب جبریل پکڑے اس سوار کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ وہ براق کیا تھا؟ سنو، اس براق کی شکل و صورت کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک نورانی جانور تھا جو گدھے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس کا منہ ایسا تھا جیسا انسانوں کا ہوتا ہے،
اور باقی وجود ایسا تھا جیسے گھوڑے کا ہوتا ہے، پیر اس کے ایسے تھے جیسے گائے کے ہوتے، اور اس کے دونوں پہلوؤں پر 2 پر تھے، وہ اڑتا تھا۔ اور اس کی رفتار کتنی تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ یوں کہو کہ رب نے ایک نورانی طیارہ بھیجا، رب نے راکٹ بھیجا، راکٹ، اسی واسطے اس کا نام ہے براق، جس کا مادہ ہے برق، اور برق کہتے ہیں بجلی کو۔ یہ انسانوں کی ایجاد کی ہوئی بجلی جو ہے، اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ یہ بجلی 1 سیکنڈ میں، منٹ کا 60واں حصہ سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ تو اندازہ کرو کہ جس کو رب نے بھیجا تھا وہ براق تھا، تو پھر اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ اگر امریکہ اور روس والوں کے بنائے ہوئے راکٹ چند منٹوں میں ساری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، تو رب کے پیدا کیے ہوئے اور بھیجے ہوئے براق کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ حضور اس پر سوار ہو گئے، حضور اس پر سوار ہو گئے۔ جبریل نے رکاب پکڑ لی، میکائیل نے مہار تھام لی، 70,000 فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کونین کا دولہا بن کے سوار ہو گئے۔ سوار بھی نور، سواری بھی نوری، اور باراتی بھی نوری۔ یہ نورانی بارات مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصی کی طرف چل، آن کی آن میں مسجد اقصی آ گئی۔ راستے میں کیا ہوا؟ راستے کی ایک بات سنو اور سن کر اس پر یقین کرو اور اس پر ایمان رکھو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، سیاستہ کی صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، فرمایا ہم مسجد اقصی جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، راستے میں ان کی قبر آئی، حضور فرماتے ہیں ہم ان کی قبر پر سے گزرے۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، فرمایا ہم مسجد اقصی جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، راستے میں ان کی قبر آئی، حضور فرماتے ہیں ہم ان کی قبر پر سے گزرے۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، نے ارشاد فرمایا ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اس وقت اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ لو میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، خیال کرو، ہم نے کیا دیکھا؟ اس کو خاص طور پر بیان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ اس کو جو خاص طور پر حضور نے بیان فرمایا تو اس کے بیان فرمانے میں حکمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ان میں سے 2 حکمتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ ایک حکمت یہ تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا، اپنے غلام ہیں، ان میں سے 2 حکمتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ ایک حکمت یہ تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا، اپنے غلاموں کو یہ بتانا تھا، اے میری امت، اے میرے غلاموں، وہ موسیٰ جو میری ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے انتقال کر چکا ہے آج بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ تو اس سے تم خود ہی اندازہ کر لینا کہ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہے۔ اور یاد رکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں، سارے نبی زندہ ہے اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، فرمایا سارے نبی زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو حضور نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی۔ ایک حکمت تو یہ، یہاں میں چاہتا ہوں 1-2 باتیں اور بھی عرض کروں، پھر دوسری حکمت بیان کروں گا۔ دیکھو عقیدہ جو ہوتا ہے نا، عقیدہ وہ قرآن حدیث کی خبر سے بنتا ہے، عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے، کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جو کچھ وہ فرمائیں گے اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہوگا۔ عقیدہ کسی مولوی کے قول سے، کسی پیر کے قول سے، کسی مجتہد کے قول سے یا کسی امام کے قول سے نہیں بنتا، اور اگر کسی امام کا یا پیر کا یا مولوی کا قول اللہ رسول کے قول کے خلاف ہو تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور اگر کسی امام کا یا پیر کا یا مولوی کا قول
اللہ رسول کے قول کے خلاف ہو تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تو عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے، چاہے وہ میری تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ٹھیک بات ہے؟ یعنی مثلا ہم عقیدہ رکھتے ہیں فرشتوں پر، حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں۔ ہم نے پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا مگر ہم مانتے ہیں، ہم نے پہلی کتابوں کو نہیں دیکھا ہم مانتے ہیں، جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا مگر ہم ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کی خبر دی، قرآن حدیث سے یہ چیزیں ثابت۔ تو اسی طرح میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کو سننا اور پھر اس کے مطابق عقیدہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو۔ یا اللہ پھر وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، وہ زندہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کی زندگی تمہارے شعور سے، تمہارے ادراک سے بہت بلند ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا مگر دل میں مردہ ہی سمجھتا، تو اللہ نے ایک آیت اور بتائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا ولا تقولوا، زبان سے مردہ نہ کہنا، اس میں فرمایا ولا تحسبن، ارے زبان پر لانا تو درکنار، کبھی دل میں خیال بھی نہ لانا، دل میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ اچھا تو پھر مولا کریم وہ کیا ہے؟ بل احیاء، اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے، کھاتے پیتے بھی۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے۔ قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو وہ درجہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ بڑے خوش بھی۔ تو بولو جو ان کو زبان سے مردہ کہے یا دل سے مردہ سمجھے وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں؟ وہ قرآن کا منکر ہے۔ جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے وہ زبان سے بھی ان کو زندہ کہے گا اور دل سے بھی ان کو زندہ سمجھے گا۔ اب بتاؤ کہ شہداء جب شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح نکلی یا نہیں نکلی؟ جب میدان جنگ میں شہداء شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح قبض ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ ان کو قبروں میں دفن بھی کیا گیا یا نہیں؟ ان کو اپنی قبروں میں آرام کرتے ہوئے سینکڑوں برس بھی ہو گئے یا نہیں؟ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے واسطے ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں۔ شہداء کے جسموں سے روحیں بھی نکلی، ان کے اجسام قبروں میں بھی گئے، مگر اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو میرے دوستوں جب شہیدوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، تو جن کی حیات شہیدوں کی حیات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے ان کو مردہ کس طرح گمان کیا جا سکتا ہے؟ لہذا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء زندہ، بولو سارے انبیاء زندہ، اور ہمارے نبی پاک تو پھر انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ آپ کی زندگی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا۔ اور آج کل بعض لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور حیات النبی نہیں ہے، وہ حیات النبی نہیں مانتے، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی حنفی، تو وہ سنی حنفی نہیں ہے، سنی حنفی نہیں ہے، لیکن وہ سنی حنفی بن کر سنیوں کو بہکاتے ہیں اور حنفیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نہیں کہ بٹیر باز جو ہوتا ہے نا، وہ جب بٹیرے کو پھنسانا چاہتا ہے تو بٹیرے جیسی آواز نکالتا ہے، اگر بٹیرے جیسی آواز نہ نکالے تو بٹیرا پھنستا نہیں۔ اسی طرح یہ بھی سنی بن کے سنیوں کو بہکاتے ہیں، کیونکہ جب تک اپنے آپ کو سنی حنفی نہ کہیں، سنی حنفی ان کے بہکانے میں کہتے ہیں۔ سیدھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کو علم ہوتا نہیں،
وہ سمجھتے ہیں یہ سنی ہے، یہ حنفی ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان خراب کر لیتے. لیکن جو ایسے سنی حنفی ہیں جیسے وہ آٹا جس میں سے سوجی میدا نکل گیا ہو، سوجی بھی نکل گئی ہو، میدا بھی نکل گیا ہو، تو پیچھے وہ ایسا ہی رہ جاتا ہے جس میں اصل جوہر کوئی نہیں ہوتا. یا آپ جانتے ہیں پنجاب میں ایک گڑ ہوتا ہے رس کٹ، یہ جو کھانڈاری کر رہے ہیں اور باقی جگہ اندر گڑ بنا دیں، یہ ایسے سنی بغیر ایمان کے سنی، سنیت کے بغیر سنی، حنفیت کے بغیر حنفی، یعنی حنفیت اور سنیت کا جوہر ان میں نہیں ہے، ویسے کہلاتے ہیں سنی. تو ایسے سنیوں کے چکر میں نہ آنا. صحیح عقیدہ جو سنی ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہیں، اور ہمارے نبی پاک تو انبیاء کے بھی سردار ہیں. چنانچہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. واللہ کے معنی ہے خدا کی قسم، عقیدہ ہو تو ایسا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ آپ خدا کی قسم زندہ ہے، خدا کی قسم زندہ ہے. صرف ہماری نگاہوں سے پردہ فرما گئے، ہماری نگاہوں سے پردہ فرما گئے، حقیقت میں آپ زندہ. تو نبی کریم نے جو فرمایا نا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اس کے بیان کرنے کی ایک حکمت یہ تھی کہ امت کو یہ پتہ چل جائے اور امت یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے. اور دوسری حکمت کیا تھی؟ دوسری حکمت یہ تھی حضور نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ اے میری امت جان لے نماز ایسی اہم اور ایسی مطلوب چیز ہے کہ اللہ کے نبی قبروں میں جا کر بھی نماز کو نہیں چھوڑتے. حضور نے اپنی امت کو بتانا تھا کہ دیکھو اہل اللہ کو نماز کس قدر مطلوب ہے اور کس قدر مرغوب ہے کہ اللہ کے پیارے قبروں میں جا کر بھی نماز نہیں چھوڑتے. امت کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی تو قبروں میں جا کر بھی نہیں چھوڑتے اور تم نے قبروں کے اندر جانے سے پہلے ہی اگر چھوڑ دیا تو کس قدر افسوس کی بات. تاکہ نماز کی اہمیت ظاہر ہو جائے اور امت نماز کی پابند رہے. دوسری حکمت یہ تھی. تو میرے دوستوں بزرگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. لو بھائی سنو، حضور ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ گئے اور مسجد اقصیٰ میں گئے. وہاں جا کر کیا دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں موجود اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود. لو ایک اور مسئلہ آگے سوچو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو گئے براق پر، موسیٰ علیہ السلام کون سی سواری پر پہلے ہی پہنچ گئے اور وہ جو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر اس نماز کو پورا کر کے گئے یا توڑ کر ہی بھاگ اٹھے. سوچو کہ نماز کو پورا کر کے گئے یا توڑ کر ہی بھاگ نکلے اور پھر قبر سے نکلے کیسے؟ اور جب مسجد اقصیٰ میں تھے اس وقت اپنی قبر میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ اور اسی طرح دوسرے نبیوں کے متعلق سوچو کہ جو نبی انتقال کر چکے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں دفن ہو گئے، وہ بھی سب مسجد اقصیٰ میں تھے. تو بولو وہ اپنی قبروں سے نکلے کیسے، مسجد اقصیٰ میں آئے کیسے؟ اور جب مسجد اقصیٰ میں تھے اس وقت وہ اپنی قبروں میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ تو اس کے متعلق میں عرض کروں میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو نبی کا یہ معجزہ ہے اور ولی کی کرامت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بے شمار مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتے. یہ روحانیت کے کرشمے ایک ہی وقت میں بہت سے مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں. یہ نبی کا معجزہ ہے اور ولی کی کرامت ہے. اور آگے چل کر آپ سنیں گے کہ حضور ان کو مسجد اقصیٰ میں چھوڑ کر جب آگے گئے آسمانوں میں تو یہ آگے بھی موجود. اور آج کل اس مسئلے کو سمجھنا کافی آسان ہو گیا ہے. یہ ٹیلی ویژن کا سسٹم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ایک بندہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بیٹھ کے بولتا ہے، آپ ہزارہ مقامات پر اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تو جب مادیت کا یہ عالم ہے تو روحانیت کا کیا عالم ہوگا؟ روحانیات کا عالم مادیات سے بہت بلند ہے. تو اللہ والے ایک ہی وقت میں ہزارہ مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکے. تو جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں روحانیت کو نہیں سمجھتے، روحانیت سے کوڑے ہو گئے ہو. ان کو روحانیت کے مقامات کا پتہ
نہیں روحانیت آگے کتوں بھی زبان پاک نہیں، نگاہیں تو پاک نہیں، خیالات درست نہیں، روزی حلال کی نہیں، کسی کی روزی حلال کی نہیں، سب میں ملاوٹ ہے. کسی میں روپے میں 2 آنے ملاوٹ، کسی میں 4 آنے، کسی میں 6 آنے، کسی میں 10 آنے، کسی میں 12 آنے ہے. روزی حلال نہیں ہے، نگاہیں پاک نہیں، خیالات پر کنٹرول نہیں ہے، دن رات جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. تو یہ مسئلے سمجھ میں کیسے آئے؟ یہ مسئلے اہل اللہ کے سمجھنے کے ہیں جو اہل روحانیت. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں نا، سمجھو وہ روحانیت سے کورے ہیں، کورے. میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں سارے نبی موجود. یہ سارے نبی کیوں موجود ہیں؟ حضور کے استقبال کے لیے. دیکھو ہماری حکومت کسی مسلمان بادشاہ کو دعوت دے جو دوست بادشاہ ہو، پاکستان کا دوست ہو، خیر خواہ ہو، تو اس کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے پاکستان میں آؤ سیر کے لیے، تفریح کے لیے. دوست بھی ہو، ہمیں خوشی بھی ہوگی. تو وہ بادشاہ ہوائی جہاز پر بیٹھ کے اپنے ملک سے چلے اور کراچی کے ایئرپورٹ پر آ کر اترے. تو بولو اس کے استقبال کے لیے وزراء، عمراء، رؤساء، گورنر سب جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اس کا استقبال کریں گے، سلامی پیش کریں گے. بلا تشبیہ تمثیل بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو دعوت دے کے بلایا، شان و شوکت سے بلایا، اپنی طرف سے نورانی طیارہ بھیجا، 70,000 فرشتے بھیجے، اور محبوب کا نورانی طیارہ مسجد حرام سے اڑ کر مسجد اقصی میں اترنا تھا. تو اللہ نے سارے نبیوں کو وہاں جمع کر دیا. اے تمام نبیوں، مسجد اقصی میں جمع ہو کر میرے حبیب کا استقبال کرو، سارے استقبال کرو، اور سب کے سب میرے حبیب کی بارگاہ میں سلامی پیش کرو. لو بھائی دیکھو اب سلامی پیش ہونے لگی. جو ہی نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی میں گئے، تمام انبیاء نے صفیں باندھ لی. حضور بھی پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے، صفیں بندی ہوئی ہیں، حضور پہلی صف میں کھڑے ہیں سارے نبیوں کے ساتھ. لیکن امامت کا مسلح ابھی خالی ہے. آج پتہ چلے گا کہ ان نبیوں کا امام کون بنتا ہے. آج پتہ چلے گا یہ سارے نبی کس کے مقتدی بنتے ہیں. آج تو خلیل اللہ بھی موجود ہے، کلیم اللہ بھی موجود ہے. آج پتہ چلے جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا اور کہا یا رسول اللہ، امام الانبیاء آپ ہیں، سید الانبیاء آپ ہیں، میرے تمہارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام بن کے آگے کھڑے ہو گئے اور سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو. کسی کہنے والے نے بڑا پیارا شعر کہا، اقسام جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے. اقسام جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے. کیا خوب جماعت ہوتی ہے، کیا خوب امامت ہوتی ہے. فرشتے کہہ رہے تھے جماعت کتنی بہتر ہے، سارے ہی نبی. اور بعض فرشتے کہہ رہے تھے کہ امام دیکھو کتنا بہتر ہے. ارے بھائی ایسے امام کی جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے اور ایسی جماعت کا امام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. سارے نبیوں نے حضور کی اقتدا کی، سب نے مسجد اقصی میں تسلیم کیا کہ ہم مقتدی ہیں، یہ ہمارا امام ہے. تو نبی پاک امام الانبیاء، سید الانبیاء. یہاں اشارہ کرنے ایک مسئلہ عرض کروں، بولو امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے کہ امام کس کو بنایا جائے؟ جو افضل اور بہتر ہو. شریعت کا حکم یہ ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جو افضل اور بہتر ہو. کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو افضل اور بہتر ہو. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتماع میں حضور سب میں افضل تھے، بہتر تھے. تو جبریل نے حضور کو امام بنایا. تو یہ بتاؤ کہ جن دنوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، بیماری برکت حاصل کرنے دامن اقدس کو چھونے آئی ہوئی تھی اور حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ تو تشریف نہیں لا رہے، تو آپ کس کے لیے حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمارا امام بنے؟ آپ کس کو ہمارا امام بناتے ہیں؟ کون ہمارا امام بنے اور کون جماعت کرائے، کون امامت کے فرائض انجام دے؟ تو پھر بتاؤ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کا نام لیا تھا؟ بولو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، ان کا نام لیا تھا. انہوں نے نماز پڑھائی، حضور نے ان کو امام بنایا. کیا کہ اجتماع میں نبی پاک سب سے افضل تھے، جبریل نے نبی پاک کو امام بنایا
اور صحابہ کے اجتماع میں صدیق اکبر سب سے افضل تھے، نبی پاک نے ان کو امام بنایا۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے اور صدیق اکبر امام الصحابہ ہے۔ تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم کے بعد سارے صحابہ میں، ساری امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے بعد حضرت علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مسجد اقصی میں جماعت ہو گئی، جماعت کے بعد نبیوں کا جلسہ ہوا، اس جلسے میں نبیوں نے خطاب کیا، خطبے پڑھے، تقریریں کی، جو اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام و اکرام تھا وہ انہوں نے تحدیث نعمت کے طور پر بیان کی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، مجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا، مجھے تمام چیزوں کے نام اور حقائق سکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھ پر آگ کو گلزار کیا، مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے ان کو درجے مرتبے دیے تھے انہوں نے ان کو بیان کیا۔ سب کے آخر میں میرے تمہارے آقا و مولا سید الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنایا۔ یہ حضور کی خصوصیت، پہلے نبی خاص خاص قوموں کے رسول بن کر آئے تھے، حضور ساری کائنات کے رسول بن کر۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے۔ بلا شبہ سارے نبی اللہ کی رحمت ہے، مگر رحمت ہونا اور بات ہے اور رحمت للعالمین ہونا اور بات ہے۔ وہ رحمت ہے مگر ساری کائنات کے لیے رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اول و آخر بنایا، خلقت میں اول، بعثت میں آخر، مجھ پر نبوت ختم کی اور مجھے اپنا حبیب بنایا، مجھ پر کامل اکمل کتاب قرآن اتارا۔ حضور نے جب اپنے خصائص اور فضائل بیان کیے تو ان کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اٹھے اور اٹھ کر کہا ہے گروہ انبیاء تم نے بھی اپنے اپنے فضائل بیان کیے، لیکن جو درجہ مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کا نہیں، یہ سب میں افضل، سب میں اعلیٰ اور سب میں بالا ہے۔ تو معراج کی رات 1,24,000 پیغمبر کے اجتماع میں نبی پاک کی عظمت و شان کے ڈنکے بجے، حضور کی فضیلت کے ڈنکے بجے، سارے نبیوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارا امام، ہم اس کے مقتدی، یہ ہم سب میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو معراج کی رات مسجد اقصی میں حضور کی فضیلت و شان کے ڈنکے بجے تھے۔ مسلمانوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرو جس نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کی جو سارے نبیوں کے سردار۔ کتابیں پڑھ کر دیکھو، امام قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو نبی کریم کے بعد سارے نبیوں میں افضل ہیں، وہ یہ کہتے تھے یا اللہ تو نے نبی بنایا یہ تیرا احسان ہے، لیکن اے اللہ اگر تو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کرتا تو ہم اس سے زیادہ فخر کرتے۔ تو اللہ کا کتنا فضل ہے، کتنا احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضور سید الانبیاء کی امت میں پیدا کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ امتی بن کے رہیں، کوئی خیال کرے، کوئی شرم کرے، امتی بن کے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن حضور ہماری شکلیں ہی دیکھ کر بتا دیں کہ یہ میرے امتی نہیں، یہ تو ہپی ہیں، یہ تو ہپی ہیں، ہپی، یہ میرے امتی نہیں، یہ ٹیڈی ہیں، ٹیڈی، یہ میرے امتی نہیں، یہ فلم ایکٹر ہیں، فلم ایکٹر۔ ان کو میری سنت سے پیار نہیں تھا، میری سنت سے محبت نہیں تھی، ان کو یہود و نصارہ کے طریقے سے پیار تھا، یہ تو میری سنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو پھر بولو کیا حال ہوگا۔ قسم خدا کی اگر سرکار نے اپنے دامن میں پناہ نہ دی تو پھر کہیں بھی پناہ نہیں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب رکھو اور حضور کی سنت اور حضور کے طریقے کو بھی سب سے زیادہ محبوب رکھو تاکہ کل قیامت کے دن حضور اپنے دامن میں چھپائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلو، اپنی شکلیں بنوا دو تو وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ تو نے مجھے یہ کہا کیوں ہے۔ حالانکہ ان کا گرو نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، وہ درویش فقیر مجذوب آدمی تھے، بال ورگ۔ تو اس ساری قوم کے لیے وہ ایک
طریقہ ہی بن گیا. اور ہمارے نبی تو سید الانبیاء حبیب کبریا کہ نسبت خاک رہا عالم پاک کتے سکھانا درود کتے زیادہ نبی. حضور کی اتباع حضور کی غلامی تو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. لیکن افسوس وہ تو اپنے گرو کے طریقے کو نہیں چھوڑتے اور ہم سید الانبیاء کے طریقے کو چھوڑتے. یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں ہزاروں انقلاب آ جاتے, ہزاروں تغیرات پیدا ہو جاتے, مگر ہم اپنے نبی کا طریقہ نہ چھوڑتے. ہماری شکل صورت, ہمارا کردار, ہمارے افعال ایسے ہوتے کہ دیکھ کر لوگ اسلام کی صداقت کی شہادت دیتے. کہتے بھی کیا کہنے, واقعی وہ نبی سچا ہے جس کے امتی یہ ایسے, کیونکہ صداقت, امانت, دیانت ایسی چیزیں ہیں جن کا اثر پڑتا ہے. ہمارے اخلاق ایسے گزرے کہ ان کی عظیم الشان کارنامے, ان کی پرہیزگاری, ان کی صداقت, دیانت کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے. وہ کہتے تھے جن لوگوں کی زندگی ایسی پاکیزہ ہے ان کا دین وقت ہی ہے. اور ہمارا حال دیکھ کر لوگ اسلام کا بھی جناب مذاق اڑا رہے, اسلام سے متنفر ہو رہے. تو میاں اس نبی کے امتی بن کے رہو, زمانے کو نہ دیکھو, اور زمانے کے رسم و رواج کو نہ دیکھو, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دیکھو. یہ زمانہ, یہ دنیا کسی پر راضی نہیں ہوتی, یہ لوگ کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتے. اگر کوئی مالدار ہو جائے تو راضی نہیں, تو دیکھ کے جلتے. غریب ہو تو راضی نہیں. کسی شخص کے بیٹے کی شادی ہو, وہ اپنے بیٹے کی شادی میں بڑا تکلف کرے, خرچہ مرچہ کرے, خوب دیکھے ویکے چڑھائے, مرغے شرغے پکائے اور ڈیکوریشن روشنی خوب کرے نا, تو لوگ کھا کے جائیں گے نا. کسی شخص کے بیٹے کی شادی ہو, وہ اپنے بیٹے کی شادی میں بڑا تکلف کرے, خرچہ مرچہ کرے, خوب دیکھے ویکے چڑھائے, مرغے شرغے پکائے اور ڈیکوریشن روشنی خوب کرے نا, تو لوگ کھا کے جائیں گے نا, کھا کے بھی جائیں گے. اور پتہ کیا کہتے جائیں گے, کہیں گے میاں سب آرام کی کمائی ہے. تبھی تو پانی کی طرح بھاریا, دیکھ کتنا خرچہ کیا, سب بلیک مارکیٹ, سب بے ایمانی. آگے بھی جائیں گے, برائی بھی کرتے جائیں گے. اور اب اگر کوئی زیادہ تکلف نہ کرے, سادہ کھانا پکائے, خرچہ مرچہ زیادہ نہ کرے, تو لوگ کھا کے جائیں گے. تو کیا کہیں گے, کہیں گے میاں کنجوس مکھی چوس ہے, دیکھو رب نے اتنا دے رکھا ہے اور کھانا کیسا پکایا. اس کے باپ دادے بھی ایسے ہی تھے. اگر وہ تکلف نہ کرے تو کنجوس کہیں گے, اور اگر وہ کرے تو کہیں گے میاں صاحب آرام کی کمائی ہے, پانی کی طرح بارے. تو لوگ کسی پر راضی نہیں ہوتے. لیکن افسوس ہم لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ رسول کو ناراض کر لیتے ہیں, اور لوگ بھی راضی نہیں ہوتے. اللہ رسول تو ناراض ہو ہی گئے, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کو راضی کرتے, وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ رسول کو راضی کرتے کرتے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے, پرواہ نہیں. تو جب وہ اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر سب ان سے راضی ہو جاتے. جن سے اللہ رسول راضی ان سے سب راضی. تو میاں اللہ رسول کو راضی کرو, پھر دیکھنا ہم لوگ دنیا کے لیے اللہ رسول کو ناراض کر لیتے ہیں, وہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتی. ہم نے اللہ پر بھروسہ ہی چھوڑ, ہم نے دنیا کو ہی مقدم کر لیا, دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ یہ نوجوان اسلام اسلام کرتے, کیا اسلام ہے, اس قسم کی باتیں بھی نوجوان کرتے. تو یہ کفر نہیں ہے اسلام کا مذاق اڑانا؟ مسلمان نہیں, اور کس کا نام ہے مسلمان؟ یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے سارے احکام کو دل و جان سے مان لے, اور جب اسلام کی بات آ جائے دم نہ مارے, سر جھکا دے. اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب تیرے رب کی قسم, کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے سارے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے, تیرے حکم کو دل و جان سے تسلیم نہ کرے. مسلمان ہیں تو بولو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے, جب عمل نہیں کرتے تو تسلیم کیسا ہو؟ تو میرا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے ہم پر اتنا فضل کیا, اتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے, تو ہمیں امتی بن کے